بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ چند دن کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور گپ شپ لگا رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ میں نے سٹنٹ لگوائے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی جو ان کے تجربے میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دل کا عارضہ تھا، رگ جو ہے وہ تھوڑے بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے بائی پاس کا کہا۔ بہرحال وہ بائی پاس تو میں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جو ہے بہت مشکل کام ہے، آدمی بالکل کنڈم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جتنا زندگی گزارنی ہے آرام سے گزارنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس نے مجھے ایک نسخہ بتایا اور اس پہ میں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ دیا، تو مجھے کہا کہ تم بھی کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ 12-13 سال ہوئے میں نے سٹنٹ لگوائے ہیں، کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا، نہ کوئی پرہیز کرتا ہوں اور نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس اس کے بعد گیا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تاہم اس نے کہا یہ ٹرائی کرو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پھر میں وہ نسخہ لے آیا، تو مجھے جب میں نے اس کو استعمال کیا تو دل کی تکلیف تو مجھے پہلے ہی نہیں تھی، مگر مجھے ایک اور تکلیف تھی جو میں اس کے لیے سوچ رہا تھا، فکر مند تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں رات کو 3-4 دفعہ یا دن کو بھی جلدی چھوٹا پیشاب آتا اور اتنا تیز آتا، بھاگتے ہوئے وہ درد محسوس ہوتا تھا، بھاگتے ہوئے لیٹرین پہنچتا، مگر پیشاب بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ تو اندازہ ہوا کہ مجھے جو ہے پروسٹیٹ کا پرابلم ہے۔ پروسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی جو مثانے کے بعد نالی جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، ٹریک لمبا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے مگر کم۔ وہ دوائی جو میں نے استعمال کی تو وہ دل کا کو فائدہ ہو یا نہ ہو اس کا مجھے زیادہ، کیونکہ مجھے پہلے سے میں ٹھیک تھا، مگر 2-4 دن کے بعد وہ میرے پیشاب ایسے ٹھیک ہوا کہ میں حیران ہوں کہ کیا ہوا۔ تو پروسٹیٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ جب مثانے سے آگے نلکی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنا چاہے اس کے دماغ میں پیچھے کی طرف ایک پیٹیوٹری گلینڈ ہے، وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، وہ اس کو آرڈر دیتا ہے۔ تو جب دماغ آرڈر دیتا ہے تو وہ جگہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور آدمی پیشاب کرتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے رکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس طرح اور رگیں تنگ ہو جاتی ہے زندگی کے ساتھ، عمر کے ساتھ یہ رگیں بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا اور کوئی علاج تو ہے نہیں، اس کے لیے آپریشن کرتے ہیں اور فزیکلی اس رگوں کو اندر سے جلاتے ہیں یا کاٹتے ہیں۔ تو مجھے بھی پورا پتہ تھا کہ یہ پرابلم ہے۔ مثانہ جب آدمی تو گردے کام کرتے، کہے گا پیے گا، اور گردے صحیح کام کرتے ہو تو مثانے میں پیشاب جائے گا۔ تو مثانے کا ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے اگر مثانے میں پیشاب زیادہ کیا جائے تو وہ پھول جاتا ہے اور اس کو درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ نے ابزرو کیا ہوگا، رات کو جب آدمی کو پیشاب آئے اور وہ لیزینس دکھائے، اٹھتا نہیں ہے، تو اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب تک جب وہ جائے گا اور پیشاب کرے گا۔ 1-2 دفعہ تو کوئی بات نہیں، مگر 4-5-6 دفعہ اگر آدمی اٹھے تو رات کو خاک سوئے گا اور دن میں یہ تکلیف ہو، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو عجیب بات ہوئی۔ تو جب مثانے میں
پیشاب جمع ہو جاتا ہے تو آدمی جب اس کو یہ پروسٹیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، آگے سے بند ہوتا ہے، تو جب پیشاب کے لیے جاتا ہے وہ پیشاب توڑا کرتا ہے، کیونکہ آگے سے بند ہے، توڑا پیشاب کرتا ہے اور مثانہ خالی نہیں ہوتا۔ پھر جب آتا ہے وہ جگہ مثانے میں توڑی تھی، پھر وہ جلدی بھر جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے۔ تو یہ مثانہ جو ہے جب اس کا آپریشن کیا جائے فزیکلی تو وہ رگ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس سے وہ کھل کے پیشاب کرتا ہے اور مثانہ جو ہے وہ پورا خالی ہوتا ہے اور پھر نیا پیشاب آتا ہے۔ تو اس لیے وہ تکلیف اللہ انسان سے ختم کر دیتا ہے۔ تو میری وہ تکلیف بالکل ختم ہوگی الحمدللہ۔ ابھی مجھے جو بھی ملے میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی جیسے دل کی رگیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، جیسے یہ پروسٹیٹ کی رگیں ہیں، جہاں جہاں رگیں ہیں اللہ تعالیٰ جو سوج جاتی ہیں پھول جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نباتات ہر درخت میں یہ تاثیر کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے، اور وہ صحیح طریقے سے اور اعتدال سے استعمال کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی دوائی آپ دیکھتے ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیمی کوئی بھی ہے، یہ سارے انہی سے بنتے ہیں، صرف شکل بدلتے ہیں، وہ اس کا نام اور شکل بدلتے ہیں۔ انگریزی کا نام لکھا، حکیموں نے ایسے نام لکھے کو کس کو سمجھ میں نہ آئے، تو ہومیوپیتھک والے نے بھی ایسے نام لکھے ہیں کہ کوئی سمجھ نہ آئے۔ بہرحال آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، بالکل آسان، بالکل اس میں کچھ نہ ملاوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارجن ایک درخت ہوگا مجھے پتہ نہیں، چال اس کا جو اوپر چمڑا ہوتا ہے، تو ارجن چال یہ پنساری کے پاس جاؤ اور یہ 40-50 روپے کا دیتا ہے، جو 2-4 مہینوں کے لیے کافی ہے۔ اس کو گھر لے آؤ، اگر اس کے ساتھ پسا ہوا ملے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پسا ہوا نہ ملے گھر لے آؤ، گرائنڈر سے اس کو پسا دو اور اس کو چاڑنی کرو، تو وہ ڈبے میں ڈال کر کے صبح چائے جو پکتی ہے اس میں ایک چٹکی برابر ڈالیں، نہ کوئی ذائقہ ہے نہ ذائقہ خراب ہوتا ہے، بلکہ چائے اور بھی مزہ دیتا ہے۔ یہ روزانہ اپنا معمول بنائے تو پروسٹیٹ کا جو معاملہ ہے اللہ اس کو بھی سیدھا کرے گا، عورتوں کے لیے بہترین ہے، اور دل کی جو رگیں تنگ ہے اللہ تعالیٰ اس میں وفاقہ کرے گا۔ یہ صدقہ جاری کے طور پہ میں نے بتایا تاکہ جس نے مجھے بتایا اس کو ثواب ملے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ آگے بڑھائیں، یہ جو ہے لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، آپریشن سے بچ جائیں، دل کے آپریشن سے بچ جائے، بائی پاس سے بچ جائے۔ دنیا بہت توڑی ہے، ان کو اسپتالوں میں، دوائیوں میں، ڈاکٹروں میں نہ گزارا جائے۔ بس میری آپ سے یہ التجا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نماز کی پابندی ہو، حلال رزق کی کوشش ہو، اور اللہ کا بہت ذکر ہو، اللہ کا بہت ذکر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔